بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک اہم ترین اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت امام زرقانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک خوبصورت ایمان افروز واقعہ آقا علیہ السلام کے مبارک حسن کا ذکر کیا ہے۔ جب حضور کی مدینہ شریف کی زندگی تھی، مدنی زندگی تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد سیر فرماتے ہوئے مدینہ شریف سے تھوڑا سا باہر تشریف لے گئے۔ امام زرقانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے لگے ہوئے دیکھے۔ کچھ لوگ وہاں پہ آ کے قیام کیے ہوئے تھے، اور یہ نئے لوگ تھے، مدینہ شریف کے رہنے والے نہ تھے، کیونکہ جہاں خیمے لگے ہوئے تھے یہاں پر اس سے پہلے خیمے نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان خیموں کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ حضور کی فجر کی واک ہے، صبح کی سیر ہے، جو حضور چہل قدمی فرماتے ہوئے وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان خیموں کی طرف تشریف لے گئے۔ جب حضور ان کے قریب گئے تو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو حضور کو پسند آ گیا۔ امام زرقانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضور کو جب وہ اونٹ پسند آ گیا تو حضور اور ان کے قبیلے کے قریب ہوئے، اور ان کے قبیلے کے مردوں سے ملنے کے لیے حضور تشریف لے گئے تاکہ ان سے بات کی جائے اور ان سے یہ اونٹ سرخ رنگ کا جو ہے یہ خریدا جائے۔ حضور تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام جا کر ملنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے یہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا ہے۔ سرخ رنگ کا جو یہ تمہارا اونٹ ہے یہ مجھے پسند آیا ہے اور میں خریدنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت، تم مجھے اونٹ دے دو، یہ ساتھ ہی مدینہ ہے، میں جا کر تمہیں تمہارے پیسے بھجوا دیتا ہوں، کوئی بندہ اپنا ساتھ بھیج دو، یہ یہیں انتظار کرو، میں اپنے بندوں کے ہاتھوں، اپنے غلاموں کے ہاتھوں تمہارے پیسے تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ ان کا جو سردار تھا اس نے حضور سے جب یہ بات سنی اور نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی اور بات کی، سودا ڈن کر لیا، طے ہو گیا۔ انہوں نے اونٹ کی مہار حضور کے ہاتھ میں دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اونٹ کو لے کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو وہ قبیلے کا سردار اور دیگر جو اس کے ساتھ تھے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگے، تکنے لگے۔ اس وقت ایک بولا اس سردار کی طرف دیکھ کے کہ سردار جی، آپ نے یہ سودا طے کیا ہے، کیا آپ ان کو جانتے تھے؟ کیونکہ ادھار سودا طے ہوا ہے تو ادھار دینے کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ جس کو ادھار دے رہا ہے اسے جانتا ہو، یا درمیان میں کوئی ضامن ہو، یا کوئی گواہ ہو، لیکن نہ آپ نے کوئی گواہ رکھا، نہ کوئی آپ نے کوئی ضامن کے طور پہ کوئی رکھا، آپ نے سودا کیسے طے کر لیا؟ اس وقت وہ سردار کہنے لگا، یارو واقعی میں سردار ہوں، یہ مجھ سے ہوا تو ہے، اسے غلط کہو یا ٹھیک، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس جیسا خوبصورت سونا میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ جب وہ میرے سامنے آیا، میرے ساتھ بات کر رہا تھا، تو اس کی بات اتنی خوبصورت تھی کہ میری توجہ کہیں اور نہیں گئی، اور پھر خوبصورتی پہ اوپر جو ایک اور کمال تھا، یعنی سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ جب وہ بول رہا تھا تو اس کے مبارک دانتوں سے نور کی لاٹ نکل رہی تھی، نور کی شعاع نکل رہی تھی۔ جب اس نے اتنی بات کی تو دوسرے نے کہا، اے سردار قافلے کے، میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ جب وہ تیرے ساتھ بول رہا تھا تو اس کے مبارک دانتوں سے نور کی لاٹ نکل کے ان پہاڑوں پہ پڑ رہی تھی، عکس بن رہا تھا اس کے چہرے کا، وہ اس کے رخساروں کا، وہ جلوہ ان سامنے پہاڑوں پہ نظر آ رہا تھا۔
اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی خوبصورت گفتار، اور کیا نورانی چال تھی اور کیا نورانی گفتار تھی اور کیا خوبصورت نور تھا۔ اس لیے سردار کہنے لگا پھر تمہیں بھی پتہ چل گیا، میں اس کے حسن میں، اس کے جلووں میں گم تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کوئی بات کرنی ہے کہ سودا کس طرح طے کر، کبھی اس سے پہلے ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے، یہ معاملہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو ایک بولا اچھا جو بھی ہے، حسن تھا، تم حسن میں ڈوب گئے، یہ حسن میں ڈوب گیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ آیا اور ہمارا اونٹ نعوذ باللہ من ذالک ہتھیا کر لے گیا، اونٹ ہمارا چلا گیا، قبیلے کا سرخ اونٹ تھا، تو اب ہمیں جو ہے وہ نقصان تو ہو گیا ہے، گھاٹا تو پڑ گیا ہے۔ جب اس نے اتنی بات کی نا کہ وہ ہتھیا کر لے گیا، قبیلے کی اوٹ سے اس سردار کی بیوی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، خیمے کی اوٹ میں بیٹھی تھی، پردے کی اوٹ میں، اس نے اندر سے ہی کہا خبردار اسے جھوٹا نہ کہو، یہ نہ کہو کہ وہ تمہیں دا لگا گیا ہے۔ اس وقت وہ سارے حیران ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے سب کے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے بات کر رہی ہو اتنے دعوے کے ساتھ کہ اسے جھوٹا نہ کہیں، اسے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں، کیا تم اسے جانتی ہو؟ تمہاری کوئی اس سے جان پہچان ہے جو اتنے دعوے سے کہہ رہی ہو کہ اسے جھوٹا نہ کہو؟ اس وقت اس نے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم، کہنے لگی میں ضامنہ ہوں اس اونٹ کی قیمت کی، اگر اس نے پیسے نہ بھجوائے تو میں خود دوں گی۔ وہ اور حیران ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی تو اپنی جیب سے کیوں پیسے دینا چاہتی ہے؟ تیری کوئی ہے جان پہچان؟ کیوں اتنی بڑی بات کر رہی ہے؟ ہمیں بتا تو صحیح، ہم تو حیران ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم سب ادھر پہلی دفعہ آئے ہیں اور ہمیں یاد جہاں تک پڑتا ہے تم بھی یہاں ہمارے ساتھ پہلی دفعہ آئی ہو، تو یہ جگہ تمہارے لیے بھی نئی ہے، یہاں کے لوگ تمہارے لیے بھی نئے ہیں۔ تو اس وقت وہ کہنے لگی کہ جب تم سودا طے کر رہے تھے میں جانتی تو نہیں، پہچانتی نہیں ہوں، اس وقت خیمے کی اوٹ سے پردہ ہٹا کر ایک جھلک میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں اس رزلٹ اور نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے جھوٹا نہ کہو، اس کا چہرہ نورانی بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اتنی بات کرنے کی دیر تھی، حضور کے صحابہ کھجوروں کا ٹوکرا اور قیمت لے کر آ گئے، سلام کیا اور کہا کون ہے بھائی جن سے ہمارے آقا و مولا نے اونٹ خریدا ہے؟ وہ آگے ہوئے، انہوں نے کہا ہم ہیں۔ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یہ لو کھجوریں، یہ حضور نے بھجوائی ہیں، تم مہمان ہو، تمہاری مہمان نوازی کے لیے کھجوریں کھاؤ اور یہ قیمت گن لو، جتنے میں سودا طے ہوا ہے اتنے ہی ہیں۔ اس وقت وہ سردار بولا ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے اور وہ کتنا کریم نکلا، اس نے ہماری مہمان نوازی بھی کی اور ہمارے پیسے بھی بھجوائے، اور یک بیک زبان ہو کر سارے کہنے لگے کہ پیسے بعد میں گنیں گے، کھجوریں بعد میں کھائیں گے، پہلے ہمیں یہ بتا کہ تمہارے وہ سردار کہاں رہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ فرمانے لگے یہ جو نخلستان کھجوروں کے درمیان پہاڑوں کے درمیان تمہیں آبادی نظر آ رہی ہے، یہ گھر نظر آ رہے ہیں، یہی ہمارے سردار کی سرداری ہے، یہیں ان کا محل ہے، یہیں وہ تشریف فرما ہے۔ وہ قبیلہ بنو وفد طارق تھا، امام زرقانی فرماتے ہیں، اور اس قبیلے کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے حضور کے اس عمل، آقا علیہ السلام کی اس ایمانداری اور مہمان نوازی کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے قدموں پہ
ہاتھ رکھ کر سب نے کلمہ حق پڑھا اور غلامی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ہم سب کو حضور سے محبت، آقا علیہ السلام کے حسن کی خیرات نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حضور کی خوبصورت مہمان نوازی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔